الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وقال الشاعر وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات محترم، آج اس محفل میں حضور کائنات، سرور کائنات، والی بطحا، والی بدر الدجا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کا کردار بیان کروں گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میرے نبی کی شان، میرے نبی کا مقام اللہ ذوالجلال نے پورا قرآن ہی میرے نبی کی عظمت میں بیان کر دیا ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال نے میرے نبی کی عمر کا تذکرہ کچھ یوں اپنے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ، اے اللہ کے نبی جی مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر کی نرمی اور شفقت کا تذکرہ کچھ یوں بیان فرمایا ہے لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے نبی جی کہ پوری دنیا کائنات میں میں نے آپ سے نرم دل والا، آپ سے شفیق، آپ سے زیادہ شفقت والا میں نے پوری دنیا کائنات میں کسی کو بنایا نہیں ہے۔ حضرات، میری اور آپ کی امی جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آنے والا آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے اما جان مجھے آقا دو جہان سرور کائنات کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ صدیقہ کائنات، مطہرہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، محدثہ کائنات، میری اور آپ کی اما جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اے آنے والے، کیا تم نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا؟ آنے والے کہتا ہے اے اما جی میں نے قرآن کو بہت پڑھا ہے، لیکن قرآن میں مجھے روزے کا تذکرہ ملا ہے، مجھے حج کا تذکرہ ملا ہے، مجھے زکوٰۃ کا تذکرہ ملا ہے، لیکن میرے نبی کے اخلاق کا تذکرہ مجھے نہیں ملا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے بیان فرما دیا ہے۔ کانا خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن اللہ ذوالجلال نے میرے نبی کی عظمت اور شان میں یوں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں قرآن میں اعلان فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے نبی جی میں نے آپ کو تمام جہانوں سے، سب جہانوں سے خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ آپ کا اخلاق با کمال ہے، آپ کا کردار با کمال ہے۔ حضرات آئیے میں آپ کو اللہ ذوالجلال کے پاک پیغمبر علیہ السلام
شان کچھ یوں بیان فرماؤں کہ اللہ عز و جلال نے پورے کا پورا قرآن میرے نبی کی شان میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ عز و جلال نے قرآن کا ہر سپارہ میرے نبی کی شان میں بیان فرمایا ہے، قرآن کا ہر رکوع میرے نبی کی شان میں بیان فرمایا ہے، قرآن کے ہر لفظ میرے نبی کی شان میں بیان فرمایا ہے، قرآن کا ہر حرف میرے نبی کی شان میں بیان فرمایا ہے۔ حضرات آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ قرآن کا ہر لفظ میرے نبی کی شان میں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا ہر حرف میرے نبی کی شان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کا ہر حرف میرے نبی کی شان میں اللہ عز و جلال نے کیسے بیان فرمایا ہے۔ حضرات 29 حروف تہجی جن کے مجموعے سے اللہ عز و جلال نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے، الف سے لے کے یا تک کا مجموعہ یہ 29 حروف بنتے ہیں کہ جن کے مجموعے سے اللہ عز و جلال نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرات آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن مجید کے 29 حروف میں سے بیان فرماؤ۔ حضرات سنیے، الف سے میرے آقا احمد مصطفیٰ بن کر آئے، با سے میرے آقا بدر منیر بن کر آئے، تا سے میرے آقا تاجدار مدینہ بن کر آئے، تا سے میرے آقا سمرات جنت والے بن کر آئے، جیم سے میرے آقا جہاد کرنے والے بن کر آئے، ہا سے میرے آقا حافظ قرآن بن کر آئے، خا سے میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، دال سے میرے آقا داعیہ اللہ کی جلوان لے کر آئے، دال سے میرے آقا ذکر الہی کرنے والے بن کر آئے، را سے میرے آقا رحمت للعالمین بن کر آئے، زا سے میرے آقا زہد و تقوی والے بن کر آئے، شین سے میرے آقا سراج منیر بن کر آئے، شین سے میرے آقا شافی محشر بن کر آئے، صاد سے میرے آقا صادق الامین بن کر آئے، زواد سے میرے آقا ضلالت کو مٹانے والے بن کر آئے، عین سے میرے آقا عفو در گزر کرنے والے بن کر آئے، غین سے میرے آقا غازی بن کر آئے، قاف سے میرے آقا قائد بیت اللہ کرنے والے بن کر آئے، صاد سے میرے آقا ظلم کو مٹانے والے بن کر آئے، لام سے میرے آقا لا الہ الا اللہ کی جلال لے کر آئے، میم سے میرے آقا محمد رسول اللہ بن کر آئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضرات اللہ عز و جلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان میں پورے کا پورا قرآن نازل فرما دیا ہے۔ لام سے میرے آقا لا الہ الا اللہ کی جلال لے کر آئے، میم سے میرے آقا محمد رسول اللہ بن کر آئے، نون سے میرے آقا ناطق مہدی بن کر آئے، واو سے میرے آقا وادی بطحا بن کر آئے، ہا سے میرے آقا ہادی بن کر آئے، حمزہ سے میرے آقا علم نشرح کا سینہ لے کر آئے، یا سے میرے آقا یا ایھا المزمل کی چادر لے کر آئے، یا سے میرے آقا یا ایھا المدثر کی کملی لے کر آئے۔ حضرات اللہ عز و جلال نے میرے پیغمبر کی شان میں پورے کا پورا قرآن ہی نازل فرما دیا ہے۔ حضرات ایک شاعر اپنی شعر میں کہتا ہے کہ قرآن کے بارے میں تیرے نام کا چرچا، یاسین میں تیرا چرچا، والضحیٰ میں تیرا چرچا، واللیل اذا سجا میں تیرا چرچا، ما زاغ البصر وما طغیٰ میں تیرا چرچا، ما کذب الفؤاد ما رأیٰ میں تیرا چرچا، یا ایھا الرسول میں تیرا چرچا، یا ایھا النبی میں تیرا چرچا، یا ایھا النبی جاہد الکفار میں تیرا چرچا، علم نشرح میں تیرا چرچا، ووضعنا عنک وزرک میں تیرا چرچا، ورفعنا لک ذکرک میں تیرا چرچا، ما کذب الفؤاد ما رأیٰ میں تیرا چرچا، ہم سب کی زبان میں تیرا چرچا۔ حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کچھ یوں ہے کہ اللہ عز و جلال اپنے قرآن میں اعلان فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی جی ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرما دیا ہے، آپ لوگوں کو اخلاق کے بارے میں دعوت دیجیے کہ اپنا اخلاق اچھا کرے۔ حضرات
تبلیغ دینے لگ جاتے ہیں، اور جو لوگ اس گاؤں میں رہتے تھے وہ گاؤں کافروں کا تھا، وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ کافر تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو طرح طرح کے گانے دیتے تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک کی یہ جو نبی یہاں پر آ گیا نا، یہ جو نبی ہمیں قرآن کی دعوت دے رہا ہے یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن و حدیث کی دعوت دیتے تھے، قرآن و حدیث کی تبلیغ دینے کے اعتبار ان لوگوں نے ایک حکیم کو بلا لیا، اس حکیم کا نام ہے ضماد ازدی۔ جب حکیم آیا تو گاؤں والے نے کہا کہ اے حکیم، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے گاؤں میں ایک دیوانہ آ گیا ہے، ہمارے گاؤں میں ایک پاگل آ گیا ہے، نعوذ باللہ ہمارے گاؤں میں ایک مجنون آ گیا ہے کہ جو طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا کیا کہی جا رہا ہے۔ وہ حکیم کہتا ہے کہ ذرا مجھے بھی نعوذ باللہ من ذالک اس دیوانے تک پہنچاؤ، اس مجنون تک لے کے جاؤ کہ میں بھی سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حضرات، وہ گاؤں والے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تھا، ایک گاؤں کے اندر وہ گاؤں والے اس طبیب کو وہاں لے جاتے ہیں، اس حکیم کو وہاں لے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، جو لوگوں کو کلمے کا درس دیتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب حکیم ضماد ازدی نے یہ کلمات سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہ گئے، وہ رونے لگ پڑا اور گاؤں والوں کو کہنے لگا کہ تم ان کو دیوانہ کہتے ہو، نعوذ باللہ تم ان کو پاگل کہتے ہو۔ حکیم ضماد ازدی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، اور حکیم ضماد ازدی رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر جی، یہ جو کلمات آپ نے بیان کیے ہیں یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفقت اتنی نرمی با کمال کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی کلمات دوبارہ دہرائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حکیم ضماد ازدی کی آنکھوں میں پھر آنسو آ جاتے ہیں، پھر رونے لگ پڑتا ہے، پھر کہتا ہے اے اللہ کے نبی جی، مجھے تیسری مرتبہ پھر یہی کلمات سناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر یہی کلمات شروع کر دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کلمات ختم کیے، حکیم ضماد ازدی کہتا ہے اے اللہ کے نبی جی، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق تو با کمال ہے، ان کی شفقت تو با کمال ہے۔ حضرات، میرے نبی کا مقام بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی بات کرنی بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا رہنا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا چلنا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا بیٹھنا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی گفتگو کرنی بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا درس دینا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا خطبہ جمعۃ المبارک بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا خطبہ حجۃ الوداع بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا درس دینا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی نماز تہجد بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی نماز ظہر بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی نماز فجر بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی نماز ظہر بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی نماز عصر بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی نماز مغرب بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی نماز عشاء بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کے نوافل بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا گفتار بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کے صحابہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ازواج مطہرات بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی زبان بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا لیٹنا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا سجانا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی خود اعلیٰ ہے، لیکن میرے نبی کو پیدا کرنے والا خود سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضرات، اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کو سب سے اعلیٰ بنا دیا
محفوظ فرمایا ہے اور کل قیامت تک اللہ ذو جلال میرے نبی جیسا نہ ہی کسی کو محفوظ فرمائیں گے۔ حضرات، میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پوری دنیا کائنات میں دیکھا ہے ما رأیت شیئا قط احسن منہ، کہ پوری دنیا کائنات میں مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و جمیل مجھے ملا ہی نہیں۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پوری دنیا کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی جی، آپ نے قرآن کی تبلیغ دی ہے، ہر جگہ قرآن کا درس دیا ہے، ہر جگہ قرآن کی دعوت دی ہے، بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری قوموں نے آپ کو تکلیفات دی ہے، اے اللہ کے نبی جی ہمیں بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کس نے دی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عائشہ، مجھے تکلیفات مصیبتیں تو بہت پہنچی ہیں، لیکن جو طائف کے لوگوں نے مجھے مصیبتیں پہنچائی ہیں نا، ان جیسی مصیبتیں مجھے کسی نے نہیں پہنچائی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اے اللہ کے نبی جی، انہوں نے کیا مصیبتیں آپ نے پہنچائی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عائشہ، میں ان کو قرآن کی تبلیغ سناتا تھا، قرآن کی تبلیغ دیتا تھا، قرآن کا درس دیتا تھا، لیکن ان گاؤں والوں نے، ان طائف والوں نے اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ ہمارے باپ داداؤں کا گستاخ ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں کا گستاخ ہے۔ ان نوجوانوں کی جولیوں میں طائف والوں نے پتھر ڈال دیے اور کہنے لگے کہ جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی سے باہر نہ نکلے تب تک اس کو پتھر مارتے رہتا ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عائشہ، انہوں نے مجھے اتنے پتھر مارے کہ جو پاؤں ان کے لیے قیام کے لیے پوری رات رات قیام کے لیے میرے پاؤں رہتے تھے، وہ پاؤں خون کے ساتھ لطمت ہو گئے۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، جو ہاتھ ان کے لیے دعاؤں کے لیے اٹھتے تھے وہ ہاتھ زخمی کر دیے۔ اے عائشہ، جو میرا سر ان کے لیے، اپنی امت کے لیے اللہ ذو جلال کے سامنے سجدے میں میں ان کے لیے دعائیں کرتا تھا، اس سر کو انہوں نے خون کے ساتھ زخمی کر دیا۔ حضرات، ایک صحابی حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ جب اللہ کے ذو جلال پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنا رہے تھے، صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی جی، آپ کو انہوں نے اتنی تکلیفات پہنچائی ہیں، آپ کو انہوں نے اتنی مصیبتیں دی ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اگر ان کے لیے بد دعا کروں تو ان کی نسلیں مٹ جائے، یہ برباد ہو جائے اور اللہ ذو جلال کی عبادت کون کرے گا؟ اللہ ذو جلال نے اپنے پیغمبر کا دل اتنا نرم بنایا ہے۔ اللہ ذو جلال کے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا سعد، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، انہوں نے مجھے بہت ظلم دیا ہے لیکن میں نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، اے اللہ یہ قوم لا علم ہے، اس قوم کو علم نہیں ہے، تیرے قرآن کا علم نہیں ہے، تیری حدیث کا علم نہیں ہے، اے اللہ اس قوم کو علم دے کہ یہ تیرے قرآن کو سمجھ لے، یہ تیری حدیث کو سمجھ لے، یہ تیرے فرمان کو سمجھ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بہت ہی مصیبات دی ہے، مجھے بہت ہی تکلیفیں پہنچائی ہے، لیکن پھر بھی میں نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ حضرات، اللہ ذو جلال
نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی شان اور مقام اللہ سے جلال نے اپنے قرآن میں کچھ یوں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرات شاعر کہتا ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرات عربی کا شاعر کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں دیکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اچھا کردار کسی کا نہیں دیکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. اللہ عز و جلال کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ. کل قیامت کا دن ہوگا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ. اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے قبر میری پھٹنی ہے, سب سے پہلے قبر سے باہر میں آؤں گا. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ. اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت قبول بھی کریں. حضرات آخر میں ایک نام پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا. سبحان محمد برکا سبحان محمد برکا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں ملتی مثال کوئی نہیں. اور جگتے باہر آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا بن کے طبیب آیا. اور روندے ہیں سامن والا اور روندے ہیں سامن والا اجڑے برسامن والا دائی حلیمہ دیو باغ جگہ من والا. ایڈیاں شانہ والا آنا 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 ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں ملتی مثال کوئی نہیں. سبحان محمد فرقان حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں ملتی مثال کوئی نہیں. سوہنا نورانی مکھڑا چن شرمام دا انگلی خلاوے چن ٹکڑے ہو جامدا انگلی خلاوے چن ٹکڑے ہو جامدا. ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا آنا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں ملتی